Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about how you can be appointed as a guardian of person or property of a person जो कि more than 18 years of age हो. وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی سسٹر ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو ہو سکتے ہیں, کوئی دوست ہو سکتا ہے جس کی کوئی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا, یا فار ایگزامپل جو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو, مینٹلی ڈسیبلڈ ہو, یا ان ساؤنڈ مائنڈ ہو, یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور کیٹیگریز ہیں جن میں بیڈ ریڈن ہو, ہی کین ناٹ ایون پرفارم ہز ڈیلی ٹاسکس. تو ان ساری سچویشنز میں ہم ون بائی ون انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے, اور اس کے علاوہ انڈر وٹ لا یو آر انٹائٹلڈ ٹو بیکم اے گارڈین اور مینیجر آف دیٹ پرسن. تو یہ بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اینڈ وٹ از دا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں کسی ایسے شخص کا گارڈین آف پراپرٹی اور گارڈین ان پرسن, کہ آپ اس کے ڈیلی روٹین ٹاسک جو ہیں وہ فلفل کر سکیں ان کے بہاف پہ. جیسے فار ایگزامپل وڈرال آف پینشنز. بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں یا کوئی بھائی ہے جس سے ان کو جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ ملنی ہوتی ہے, یا وہ خود وڈرا کر سکتے ہیں لیکن وہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے, مینٹل النس اور ان ساؤنڈ مائنڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وڈرا نہیں کر سکتے. تو آپ اگر اس لا کے انڈر اپوائنٹ ہو جائیں تو دین جو ہے وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ وڈرا کر سکتے ہیں. ان کی پینشن ہو, ان کی سیلریز ہوں, ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے بینک اکاؤنٹ سے اماؤنٹ ہو, یا پھر ان کی پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز ان کے ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ون بائی ون جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اینڈ وٹ آر دا بیسک ریکوائرمنٹس ایز ویل ایز وٹ آر دا مین ڈاکیومنٹس اور لیگل انسٹرومنٹس وچ آر ریکوائرڈ, جو کہ آپ کو چاہیے ٹو فائل دی گارڈین پٹیشن انڈر سیکشن 29 اینڈ 30 آف دا مینٹل ہیلتھ ایکٹ اور مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 جو کہ رپیل ہو گیا. نیکسٹ 18th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ جو ہے وہ 2014 کا پنجاب میں ہے. تو وہ اسی طرح سندھ اینڈ KPK میں بھی ان کے جو ہے وہ پروونشل اٹانومی کے اکارڈنگلی ایکٹس جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیے گئے. فرسٹ آف آل ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ اوریجینیٹ کیسے ہوا. 1912 میں لونیسی ایکٹ تھا, برٹش پارلیمنٹ سے پاس ہوا, اور 1912 میں یہ انٹروڈیوس ہوا. برٹش کالونیز میں بھی اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا گیا, جو کہ پہلے لونیسی ایکٹ تھا. اس کے اندر جو بھی مینٹلی ریٹارڈیڈ اور لونیٹک پرسنز تھے یا جو بھی بیڈ ریڈن پرسن تھے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ انسروڈ نہ رہے, کہ بھئی اس کے رائٹس ہیں, کہ پیشنٹ کے بھی رائٹ ہوتے ہیں تو اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے کہ کوئی اور پرسن ان کے بہاف پہ ان کے ڈیلی ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکے. لیٹر آن پھر اس کے بعد مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں, اور جس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ چلتے تھے. اور مائنر کے لیے تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ تھا, لیکن اب میجر جو پرسن ہے جو از انیبل ٹو پرفارم ہز ٹاسک ہے, مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے, تو ان کے لیے کیا کیا جائے, تو اس کے لیے پھر مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 انٹروڈیوس کروایا گیا. اور 2001 میں لیٹر آن یہ رپیل کر دیا گیا, اور آفٹر دی 18th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو نیا ایکٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2014 پنجاب میں انٹروڈیوس ہوا, KPK میں, اینڈ دین باقی پروونسز میں بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا گیا. اب ہم جو ہے وہ فردر ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل اگر آپ اپوائنٹ ہونا چاہتے ہیں کسی ایسے پرسن کا گارڈین جو آپ کا فادر ہے یا مدر ہے یا بھائی ہیں یا کوئی بھی ایسا شخص جو کسی بھی وجہ سے مینٹل ریٹارڈیڈ ہو, یا پھر جو ہے وہ مینٹلی ال ہو, ان ساؤنڈ مائنڈ ہو, اور انکیپیبل آف پرفارمنگ اس ڈیلی ریگولر ٹاسک ہو, یا اس کی پینشنز یا اس کی سیلری یا کوئی بھی اور چیز ڈرا کرنے کے لیے بایو میٹرک ریکوائرڈ ہو, تو اس کے لیے پھر آپ کو لا جو ہے وہ سیکشن 29 اینڈ 30 آف دا مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2014 جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, جس کے انڈر آپ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم اب اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے.
نمبر 1، اگر آپ جو ہے اپوائنٹ ہونے جا رہے ہیں گارڈین تو آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ نمبر 1، آپ اس کے سبلنگس میں ہوں فار ایگزامپل تو آپ کمپیٹنٹ ہیں ٹو فائل دس پٹیشن. اگر آپ اس کے بھائی ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو ہے، یا پھر ایون اس کا فرینڈ کوئی اور ریلیٹیو اگر ایگزسٹ نہیں کرتا یا انٹرسٹڈ نہ ہو تو دین ان کا کوئی بھی دوست یا کوئی بھی ان کا جو ہے وہ ریلیٹیو جو ہے وہ اس کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے ٹو بی اپوائنٹڈ ایز اے گارڈین آف دیٹ پرسن. سیکشن 29 یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص گارڈین کے لیے آتا ہے پٹیشن لے کے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس ہوتی ہیں. یہ جورسڈکشن ہے ڈسٹرکٹ کورٹ آف دیٹ پلیس ویئر دیٹ پیشنٹ از ریزائڈنگ. تو اس جگہ پہ کورٹ کاگنیزنس لیتے ہوئے جو ہے کن چیزوں کا خیال رکھتی ہے اور کیا اس کا پروسیس ہے، کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے. نمبر 1، سب سے پہلے جب آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہی ہیں ایز اے گارڈین یا مینیجر ان لیگل لینگویج تو دین آپ کو کیا ریکوائرڈ ہے؟ نمبر 1، آپ کے پاس ڈیولی ایشوڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے فرام دی DHQ. جو بھی گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں جیسے سول ہاسپٹلز وغیرہ، وہاں کا جو ہے جو بھی کنسرن ریزیڈنس ہے آپ کی اس جگہ پہ جو بھی ہاسپٹل ہے اس کو جو ہے وہ اس کا آپ کے پاس ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنا کے آپ کو بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوگا اور آپ جو ہے وہ بنوائیں گے اس سے لیٹر آن. اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک FRC جو کہ یہ شو کرے گا کہ کتنے ریلیٹیوز ہیں ان کے اور ساروں کون جو ہے وہ اویلیبل ہے اور کون ولنگ ہے یا نہیں ہے. یہ FRC کے سارے ریلیٹیوز کو شو کرے گا. نیکسٹ آپ کو چاہیے ہوگا ریزیڈنس سرٹیفکیٹ کہ جس جگہ کے آپ رہائشی ہیں اور وہ پیشنٹ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو آپ اس جگہ سے جو یونین کاؤنسل ہے کنسرن وہاں سے آپ جو ہے وہ ایک ریزیڈنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ وہاں سے ریسیو کریں گے. چیئرمین یونین کاؤنسل جو ہے یا اگر آپ کنٹونمنٹ میں سے ہیں تو جو وائس پریزیڈنٹ آف کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ آپ کو ایشو کر کے دیتا ہے ریزیڈنس سرٹیفکیٹ کہ جی آپ وہاں کے رہائشی پرماننٹ رہائشی ہیں اور پیشنٹ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. اچھا جی، یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی اس کے ساتھ پھر آپ کو ریکوائرڈ ہوگا جو نیئر ریلیٹیوز ہیں جو اس کے جو پیشنٹ ہے اس کے بہن بھائی فادر یا مدر یا کوئی بھی ایسے ریلیٹیوز ہیں ان کے ایٹ لیسٹ 2 ریلیٹیوز کے جو ہیں وہ ایفیڈیوٹس کہ انہیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ آپ اگر ان کا اپوائنٹ ہو جائیں گارڈین. نمبر 2، آپ کے پاس 2 نیبرز آف دیٹ پلیس جس جگہ پہ آپ وہ پیشنٹ رہ رہا ہے آپ کے ساتھ اس جگہ پہ ایٹ لیسٹ 2 نیبرز جو آپ کے ارد گرد و نواح میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے کہ آپ کی ریزیڈنس کے بارے میں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں وہ جو ہے ایفیڈیوٹ دیں اور وہ ایفیڈیوٹ آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں ان سے اسٹیمپ پیپر پہ. پھر آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے جتنے سبلنگس ہیں آپ کے یعنی اس پیشنٹ کے آگے جتنی فار ایگزامپل اس کے بچے ہیں کوئی وائف ہے یا کوئی بھی جو بھی ریلیٹیوز ہیں ان کے آپ کو CNICs کی کاپیز چاہیے ہوں گی اور ساتھ میں ان سے ایفیڈیوٹ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے لیے یعنی NOC کے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ اپوائنٹ ہو جائیں ان کے لیے ایز اے گارڈین. تو یہ ساری چیزیں کلیکٹ کر کے یو نیڈ ٹو رائٹ اپلیکیشن. اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو دین آپ کسی اچھے لائر کو ہائر کریں اور وہ آپ کے لیے وہ ایک اپلیکیشن ٹو دی ایڈوکیٹ جنرل آف کنسرن پروونس جو بھی پروونس ہے پنجاب ہے KPK ہے سندھ ہے بلوچستان ہے گلگت بلتستان ہے یا اسلام آباد ہے کوئی بھی آپ پروونس ہے کسی بھی جگہ سے ہیں تو آپ نے ایڈوکیٹ جنرل کو جو ہے وہ اپلیکیشن لکھنی ہے. یہ جتنے ڈاکیومنٹس کی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سارے ڈاکیومنٹس ساتھ انیکس کرنے ہیں اور اس اپلیکیشن میں فیکٹس آف دا کیس جو ہے وہ ڈٹرمن کر کے میڈیکل اور ہر چیز ساتھ انیکس کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ جا کے ایڈوکیٹ جنرل کو اپلیکیشن دینی ہے. تو دین وہ پرمیشن پرووائڈ کر دے گا آپ کو کہ کیونکہ سیکشن 29 and 30 آف دی مینٹل ہیلتھ ایکٹ جو ہے 2014 اس کے اکارڈنگلی یو آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ آپ پرمیشن لیں گے پرائر ٹو دا فائلنگ آف گارڈین پٹیشن انڈر سیکشن 29 and 30 فرام دی ایڈوکیٹ جنرل. تو ایڈوکیٹ جنرل سے جب آپ پرمیشن لے لیں گے 10 to 20 days نارملی ان کا پروسیڈنگ ٹائم ہے وہ انکوائر کر کے وہ ڈاکیومنٹس ویریفائی کر کے دین آپ کو پرمیشن ایشو کر دیں گے. اور جو ہی وہ پرمیشن دیں گے
اس کی کاپی آپ نے ساتھ انیکس کرنی ہے، اور یہی سارے ڈاکیومنٹس، میڈیکل رپورٹس، ہر چیز آپ نے ساتھ مین سوٹ پریپیئر کروانا ہے اسی لائر سے جس سے آپ نے یہ پٹیشن ڈرافٹ کرائی تھی، گارڈین پٹیشن انڈر سیکشن 29 اینڈ 30 آف دی مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2014، وہ آپ پریپیئر کروائیں گے، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں انیکس کروائیں گے، اور دین یو نیڈ ٹو فائل دی گارڈین پٹیشن بفور دی ڈسٹرکٹ جج آف کنسرن ڈسٹرکٹ، جس جگہ پہ آپ ریزائڈ کر رہے ہیں تو اس جگہ پہ آپ فائل، فار ایگزامپل اسلام آباد ہے تو اسلام آباد میں، اگر آپ راولپنڈی میں ہیں تو راولپنڈی سے، اگر آپ کسی بھی جگہ سے ہیں، پشاور سے ہیں، گلگت سے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ وہاں پہ جو ہے وہ سوٹ فائل کریں گے گارڈین پٹیشن۔ اور دین کیا ہوگا، ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ آپ کی میڈیکل رپورٹس اور پرمیشن لیٹر کو دیکھ کے امیجیٹلی جو ہے وہ اپوائنٹ کر دے گا آپ کو ایز اے گارڈین آف پراپرٹی اور گارڈین ان پرسن فار پرسنل کیئر آف دیٹ پرسن، جو بھی پیشنٹ ہوگا، یا پھر وہ کیا کرے گا، وہ انکوائری کے لیے سیکشن 29 میں پرووائڈڈ ہے کہ وہ کیسے انکوائری کرے گا، اٹس لائک اے کمیشن، جیسے کہ CPC میں کمیشن اپوائنٹ ہوتا ہے تو دین کمیشن اپوائنٹ کر دیا جائے گا، اور کمیشن جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ جا کے اس کی جو ہے وہ فردر چیک کر کے کہ واقعی وہ شخص بیمار ہے یا نہیں، تو دین جو ہے وہ اس کے لیے کیا کرے گا کہ کمیشن رپورٹ آ کے سبمٹ کرائے گا تو دین وہ اپوائنٹ کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ ری ایگزامینیشن کا بھی آرڈر دے سکتا ہے کہ دوبارہ سے میڈیکل بورڈ میں آپ جا کے ایگزامن کروائیں کسی بھی معاملات میں۔ نارملی جو ہے وہ پہلی دوسری ڈیٹ پہ ہی کمیشن اپوائنٹ کر کے تو وہ جا کے ایک دفعہ اس کی کنڈیشن ویریفائی کر کے تو دین جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کرا دیتے ہیں، اور ود ان اے منتھ جو ہے وہ آپ گارڈین آف پرسن اینڈ پراپرٹی جو ہے وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو جو لیگل لینگویج ہے مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2014 کے، مینیجر آف دیٹ پیشنٹ ہوتا ہے، تو پھر اس کے اکارڈنگلی کورٹ جو ہے وہ آرڈر پاس کرے گی، ڈکلیئر کر دے گی آپ کو ایز اے مینیجر اور گارڈین آف دیٹ پیشنٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ود دی پرمیشن آف کورٹ جو ہے وہ جو بھی ان کے کام ہیں وہ جو ہے وہ پرفارم کر سکیں گے، چاہے وہ وڈرال آف سیلری ہے، کوئی پینشن ہے، کوئی بایو میٹرک ہے ان کے بہاف پہ، کوئی ٹرانزیکشن ہے، کوئی بھی وٹ ایور کوئی بھی بات ہو، ان سب ٹاسک کو آپ بخوبی جو ہے وہ بینگ اے لیگلی آتھرائزڈ پرسن جو ہے وہ اس کو پرفارم کر سکیں گے۔ اور اس کے اکارڈنگلی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کوسچن ہے ریگارڈنگ دی اپوائنٹمنٹ آف گارڈین آف اے پرسن ہو از مینٹلی ریٹارڈیڈ اور سکھ ہے، بیڈ ریڈن ہے، کوئی بھی ایسا پرسن، تو دین اس کے لیے یہ ایک لیگل راستہ ہے جس کے تھرو آپ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پرسنلی کیئر کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو بھی بریڈ اینڈ بٹر یا جو بھی چیز ان کے لیے ریکوائرڈ ہو تو وہ آپ انہی کے اخراجات سے اور انہی کی چیز سے جو ہے وہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو گارڈین ہے یہ بالکل سیم ایسی ہی پاورز رکھتا ہے جیسے کہ وہ پرسن خود، اور جیسے کہ گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ میں جب آپ مائنر کا گارڈین اپوائنٹ ہوتے ہیں تو 18 سال کی ایج تک یا 22 سال کی ایج تک آپ جو ہے وہ اس کے گارڈین ڈکلیئر ہوتے ہیں، تو اس کے انڈر آپ ہر کام پرفارم کر سکتے ہیں جو کہ مائنر اگر میجر ہوتا تو وہ پرفارم کرتا۔ تو اسی طرح اگر وہ مینٹلی ایل یا سک پرسن ہے، جب تک وہ اپنی مینٹل سٹیٹ میں آ جائے یا پھر فار ایگزامپل اس کی ڈیتھ تک، تو آپ جو ہے وہ اس کے بہاف پہ کمپلیٹ جو ہے وہ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کوئری ہو، آپ کی کوئی بھی کوسچن ہو جو آپ کو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی آسپیکٹ ہو، کوئی پروویژن آپ کو سمجھ نہ آئے تو دین ڈو لیٹ اس نو۔ ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ اس میں بایو میں پرووائڈڈ ہے۔ ویسے ہماری لا فرم جو ہے وہ G11 میں اپوزٹ آف جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہ لیکس اینڈ جورس کے نام سے جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو آپ یو کین آسک اینی ٹائم اینی تھنگ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔